بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رات کے برتن جھوٹے رکھنا کیسا ہے، جواب اسلامی تعلیم کی روشنی میں دیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا فرمان ہے۔ اس بارے میں آپ کو آگے تفصیل سے بتایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے اپنے گھر کی پریشانیاں بیان کی اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے گھر میں کیوں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا جھوٹے برتن اسی طرح چھوڑ کر سو جاتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا میں تو رات کو برتن ویسے ہی چھوڑ کر سو جاتی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے، اس لیے رات کو برتن صاف کر کے سویا کرو۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ رات کو جھوٹے برتن نہیں چھوڑنے چاہیے، اور اس بارے میں سائنس کا بھی یہی کہنا ہے اگر برتنوں کو زیادہ دیر کے لیے گندا چھوڑ دیا جائے تو ان میں نقصان زدہ قسم کے بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب برتنوں میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی تو مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں کا بھی ان میں سے چلنے پھرنے کا خدشہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ رات کے برتن رات کو ہی دھو لیے جائیں۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی تعلیم سامنے نہیں آئی جس میں رات کو برتن دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں کوئی تشریح یا کوئی تفصیل ہو، لیکن رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپنے کے بارے میں تاکید ملتی ہے، اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں جن میں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دی جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں چھوتا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، جس چیز کا منہ بند ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا ہو اس پر وبا نہیں اترتی۔ کتنی بڑی حکمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کو اپنا معمول بنا لیا جائے تاکہ ہم ہر قسم کی مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔